وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے۔ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں بھی دیں، تانوں کے بھی تیر چلائے، تمسخر کے بھی خنجر جھونکے، اور جتنا ہو سکا جس مورو پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال اور جواب شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال اور انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ خود ہی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکہ سے 6 میل پر ہرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے اب بتاب تھی اس کا انکشاف کرتے، اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور وغل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔